السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل صد احترام سامعین، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور ستائش اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، آپ کے جانباز رفقا پر، جن کی انتھک کوششوں اور جن کی محنتوں سے اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا جیسے کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے ہی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا، رہبر و رہنما ماننے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر دنیا کے کسی چھوٹے بڑے کی بات کو، اس کے عمل کو ترجیح دیا جائے۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے درست اور زیبا نہیں دیتا، اور نہ یہ درست ہے اور نہ یہ جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ گئی تو دنیا کے تمام لوگوں کی بات ایک طرف ہو جائے، اللہ کی بات آنے کے بعد کسی کی بھی بات جو اللہ کی بات کے خلاف ہے وہ قابل قبول اور تسلیم نہیں ہے۔ ایسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، صحیح سند کے ساتھ نبی کی کوئی پیاری حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اب نہ کسی عالم کی سنی جائے گی جو دلیل سے خالی بات ہے، نہ کسی مفتی کی بات مانی جائے گی،
جس میں پیارے رسول کی کوئی دلیل نہیں، نبی کی کوئی حدیث نہیں، جس کے فتوے کے اندر ان سارے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کی سنت کو آنکھوں میں بسا لیا جائے گا، نبی علیہ السلام کے طریق پر چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام معتبر اور غیر معتبر لوگوں کی باتیں پیارے مصطفیٰ کی کسی ایک بات کے مقابل میں نہیں آ سکتی ہے۔ ہم کو اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک جتنا بڑا جرم ہے، پیارے مصطفیٰ کے ساتھ شراکت بھی کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ شرکت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے لیبل کا، آپ کے معیار کا کسی اور کو خیال کر لیا جائے، کسی اور کے بارے میں یہ تصور ہو جائے کہ اس کی بات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے برابر ہے، کسی اور کے طریقوں و منہج کے بارے میں یہ خیال ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ طریقہ محمد الرسول اللہ کے طریقے جیسا ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی گمراہی کی دلیل ہے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد، آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نظر انداز کر دینا۔ آپ کی بات آ گئی، کچھ اور لوگوں کی باتیں بھی ہیں، لیکن نبی کی بات سے ان باتوں کا ٹکراؤ اگر ہو رہا ہے تو سب کی بات ایک سائیڈ میں رکھ دی جائے گی اور نبی کی سچی بات لے لی جائے گی۔ یہ ہے پیارے رسول سے محبت کی علامت، نشانی اور پہچان۔ صحابہ کرام کہ یہاں یہی تھا کہ وہ صرف زبانی محبت کے دعوے دار نہیں تھے، عمل کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہم رسول کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا جنگ دشمنوں سے کیسے کی جائے، مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر کے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور بہت ہی معزز صحابی ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ مشورہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا مقتدا اور رہبر مانا ہے، ہذہ اموالنا بین یدیک، پیارے حبیب یہ ہمارے مال ہیں، اپنے مال کی طرف اشارہ کیا اور کھیتی باڑی کی طرف اشارہ کیا، غلاموں نوکروں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول یہ مال ہے، آپ جہاں چاہو خرچ کرو، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے لگایا تو کہاں لگایا۔ وَهَذِهِ أَوْلَادُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ، اللہ کے رسول یہ ہماری اولاد ہے۔ اپنے بچوں کی طرف، اپنے خاندان کے لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پیارے حبیب یہ ہماری اولاد ہے، آپ جہاں کٹوانا چاہو کٹوا دو، جہاں لے جانا چاہو ان کو لے جاؤ، اگر کوئی پلٹ کے نہیں آتا ہے نہ آئے، ہم آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہماری اولاد میں سے کون کہاں مرا اور کھپا، یہ سوال نہیں کریں گے۔ دین کے لیے جہاں لے جانا چاہتے ہیں، جہاں لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ اور اتنا تک نہیں کہا اے اللہ کے رسول لو استعرضت بنا البحر لخذناه، اگر آپ آدیش دے دیں، حکم فرما دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، تو ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی علت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ سمندر میں کودنے کے لیے پیارے حبیب حکم کیوں فرما رہے ہیں، وجہ نہیں معلوم کریں گے، ریزن اور سبب کا پتہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول سمندر میں کود جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آدیش تو دیجیے آپ، حکم تو دے کر دیکھیے آپ۔ یہ بیانیہ تھا ان کا۔ اے اللہ کے رسول گھبرائیے مت، نقاتل بین یدیک وعن خلفک وعن یمینک وعن شمالک، دشمن اگر آپ سے مقابلے کے لیے آتا ہے، اسلام کو بے خود ان سے اکھاڑ پھینکنے کی اس کی کوشش ہے، تو ہم آپ کے سامنے سے اس کا مقابلہ کریں گے،
دشمن اگر دائیں سے آ کر کے آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ کے رائٹ میں ہو کر کے ہم آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے، پیچھے ہو کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کے بائیں سے دشمن اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے الٹے ہاتھ کی طرف سے، پیارے حبیب الٹے ہاتھ کی طرف آ کر کے دشمن کے پنجے استبداد کو موڑ دیں گے۔ یہ ہے صحابی کا عمل، قول، اور یہ ہے جذبہ صادقہ خالصہ کہ سب کچھ آپ پر قربان ہے پیارے حبیب۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، نبی نے جہاں لگا دیا لگ گئے، کبھی الٹ کر کے سوال نہیں کیا۔ اولاد کے بارے میں، مال و جائیداد کے بارے میں، گھر بار کو چھوڑ دیا نبی کی محبت میں۔ وہ صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ عنہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب البدایۃ والنہایہ میں، اور کئی ایک مؤرخین نے اپنی مشہور کتب کے اندر ان واقعات کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ جو ابھی پیش ہوئی یہ بات حضرت سعد بن معاذ والی، اور یہ دوسرا ایک عظیم واقعہ ہے۔ صحابی رسول زید ابن دثنہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کے مکہ والے حدود حرم سے باہر لے جاتے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ تختے دار پر چڑھانے سے قبل، پھانسی کے پھندے پر لٹکانے سے پہلے پوچھتے ہیں، زید ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو اگر چھوڑ دیا جائے اور اسی تخت پر آپ کے پیارے پیغمبر کو لے آیا جائے، ان کو سولی دے دی جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے، اور ان کے بدلے میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا تاثر ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جانتے ہیں جواب کیا تھا؟ اللہ کی قسم، واللہ ما نرید ان محمدن الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ۔ اللہ کی قسم، زید کو تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ یہاں پیغمبر آ جائیں، یہ تو دور کی بات، پیارے مصطفیٰ جہاں موجود ہیں وہیں رہیں، اور آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے جس سے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہو، اس کے بدلے میں مجھے تم چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کی قسم، زید کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں میری جان کو بخش دیا جائے۔ اللہ کی قسم، مجھے اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت حالت کفر میں تھے، کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم، اس زمین کے اوپر نیل گو آسمان کے نیچے میں نے کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت اور جتنا پیار محمد کے ساتھیوں کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابہ تھے۔ قرآن کے سورہ بقرہ میں رب قدوس نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ دنیا والوں اگر تمہارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، تب تم کو ہدایت یافتہ خیال کیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا تمغہ، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی شرف اور بزرگی اور فضیلت والی بات ایسے نہیں ملی۔ نبی کے لیے، اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے گھر بار سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں تک کی محبت کو انہوں نے راستے میں نہیں آنے دیا، روڑا نہیں بننے دیا۔ وہ صحابہ تھے، بہت کچھ کیا انہوں نے اللہ کے لیے، اس کے مقدس رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، اور صرف زبانوں سے نہیں۔ یہ تو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ زبانی ان کے دعوے تھے، لیکن عملی طور سے انہوں نے کیا کیا؟ ہم آج جو دنیا کے ہر ناحیے اور گوشے میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آج محمد الرسول اللہ کے سچے پیروکار نہیں رہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو ہے،
لیکن ہمارے سینے نبی کی سچی عقیدت سے خالی ہو گئے، منمانی کر رہے ہیں، جس میں فائدہ نظر آ جائے بس وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے مفاد پر چوٹ پڑتی ہے، ضربہ لگتی ہے، وہاں ہم بلبلا جاتے، نبی کی سنت کیا ہے نظر انداز کر دیتے، کر گزرتے اس کو، کہتے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن یہ منافق کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ گناہ کرتا جائے اور گناہوں کو ہلکے میں لے لے۔ اس پر صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے کہ جو منافق ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہو، اس کو ہکال دے گا، ہٹا دے گا اور مکھی بھاگ جائے گی۔ اور جو مومن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی اگر کبھی اس سے ارتکاب و صدور ہو جائے، کر بیٹھے انسان ہونے کے ناطے، تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی بڑے پہاڑ کے نیچے ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ خوف میں رہتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے اوپر اور میں دب کے مر نہ جاؤں۔ یہ کون کرتا ہے؟ مومن، مسلمان، موحد، اللہ اور رسول سے پیار کرنے والا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑا پہاڑ کی طرح خیال کرتا ہے اور اس کے نیچے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، راستہ پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، مدینے سے باہر سفر پر ہیں، ان کے ساتھ ان کے غلام بھی ہیں۔ راستے میں بانسری کی آواز آنے لگی، راستے میں بانسری کی آواز آتی ہے، فوضع اصبعیہ علی اذنیہ، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں لگا لیا، کانوں کو بند کر لیا ان کے غلام۔ اور اتنا ہی نہیں، وحاد عن الطریق، جس راستے کو پکڑ کر کے چل رہے تھے اس راستے کو چھوڑ دیا، جو اسٹریٹ راستہ تھا، سیدھا راستہ تھا، اس کو چھوڑ کے اور کٹ کر کے دوسرا راستہ اپنا لیا۔ بہت دور چلے گئے، کانوں میں انگلیاں ڈالے اور آگے جا کر کے اپنے غلام سے کہتے ہیں تسمع النداء، بانسری کی آواز آ رہی ہے اب بھی؟ غلام نے کہا نہیں، اب نہیں آ رہی ہے۔ تو وہاں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں سے نکالا اور خوب دور گھوم کر کے جا کے وہ سیدھا راستہ پھر پکڑا۔ ان کے غلام نے کہا بانسری کی آواز پر اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو آپ نے ڈال لیا، ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، محو سفر تھے پیارے حبیب، آپ نے بھی بانسری کی آواز کو سنی تھی، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا تھا۔ اس وقت میں بچہ تھا لیکن یاد ہے میں نے محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور آج بے غیرت مسلمان ایسی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں ڈھول اور تاشے اور طبلے بجائے جاتے ہیں، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ بچیوں کی شادی پر اس طرح کی دعوتیں ہوں یا بطور ولیمہ کے ہو۔ مسلمان اور ناچ، مسلمان اور ڈھول اور تاشے اور طبلے کی آواز، یہ نفاق کی دلیل ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائے۔ ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ کس نوعیت کے ہم مسلمان ہیں کہ بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، نبی کی روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، اللہ کو ناخوش اور ناراض کیا جا رہا ہو، اور داڑھیاں والے جا کر کے بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے جبوں دستار والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے بیٹھ کر ایسی دعوتوں میں کھانے کھاتے۔ اس سے بچنے کی گریز کرنے کی ضرورت ہے اور بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے، بانسری کی آواز بھی صحابہ کو پسند نہیں تھی، اور ہم لوگوں کو ڈھول تاشے اور ڈی جے اور گانے اور باجے سے پسند ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ زبان سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور سینے میں محمد الرسول اللہ کی سچی محبت بھی ہو۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آخرت کی فکر تھی، قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ما عادت لہا،
قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تو نے؟ اب وہ سچی محبت تھی. کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ نوافل کی ادائیگی تو نہیں کی ہے, نفلی روزوں کا اہتمام بہت زیادہ تو نہیں کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض کو چھوڑتے تھے نہ, فرائض سے سمجھوتا کرنے والے لوگ نہیں تھے وہ نماز سے پیچھے رہ جانا مسلسل اگر کسی کے یہاں پایا جاتا تھا تو سوچتے تھے کہ یہ منافق آدمی ہے, جو ہماری صفوں میں یہ کالا بھیڑ ہے. یہ اس پر صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آج نمازوں کو ترک کر کے, فرائض کو چھوڑ کر کے بھی پکا سچا مسلمان بنے ہیں, سینہ ٹھوک کر بولتے جنت مل جائے گی. یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ کافری ہے, یہ نفاق کی بہت بڑی پہچان ہے. اور نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلۃ بن الربیع, بات بہت ساری ہیں, ڈھیر ساری باتیں ہیں. ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے, کہتے ہیں کیا خیریت ہے تمہاری, حالات کیا ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر یہ لمبی روایت ہے. حنظلہ نام کے تقریباً 10 سے 12 صحابہ ہیں. ایک وہ تھے جو حالت جنابت میں شہید ہو گئے, فرشتوں نے جنہیں غسل دیا تھا وہ حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تھے. یہ حنظلۃ بن الربیع ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کیسے ہو حنظلہ؟ کہا کیا بتاؤ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. نافق حنظلہ تو, کہا کیا بول رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا پیارے مصطفیٰ کی مجلس میں ہوتا ہوں, جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے, کانا رائے عین, ایسا لگتا ہے کہ جہنم سامنے کھڑی ہے, جنت کے مناظر سامنے موجود ہوں. ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے. لیکن نبی کی مجلس کو چھوڑ کر جب بال بچوں میں آتا ہو تو وہ کیفیت ایمان کی قائم نہیں رہتی ہے, کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے. اس سے یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ شاید میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اننا نلقا ما تلقا یا حنظلہ, حنظلہ جو تیری کیفیت ہے وہی میری کیفیت ہے, مجھے بھی ایسا ہوتا ہے, لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا. چلو محمد الرسول اللہ کی مجلس میں آپ سے سوال کر لیا جائے, مفتی اعظم سے پوچھ لیا جائے. اس پر نبی نے ان کو سمجھایا. لمبا واقعہ ہے. ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں, کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر 30 صحابہ کو میں نے دیکھا, 3 نہیں 30, اور 30 لوگ, 30 کے 30 کلہم یخاف علی نفسہ النفاق, وہ 30 کے 30 ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. یہ حالت ہے. صحابہ اپنے اوپر ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق کے حدود اور دائرے میں داخل تو نہیں ہو گئے. وہ صحابہ تھے. رسول کی محبت, پیارے مصطفیٰ کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا ہو, وہ بھی خوف کھاتے تھے کہ رب گرفتار نہ کر لے, رب کے دربار میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اور آج سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں, گھوٹالے میں اور ظلم و زیادتی, تمرد و سرکشی کے اندر مبتلا ہے. جس کا چاہا مار لیا, جس کا چاہا لے لیا, ادھر ان کے سر کی ٹوپی ان کے سر پہ لگا دی, اور تھوڑا بھی خوف نہیں ہے. یہ کیسا اسلام ہے اور کیسی مسلمانی. ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام کا صاف ستھرا چہرہ پرا گندا نظر آ رہا ہے. غیر لوگ ہمارے انہی کرتوتوں کو دیکھ کر اسلام پر کامنٹ پاس کر رہے ہیں, اسلام پر بیجا حکم لگا رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہے, اسی لیے مسلمان چور ہے, اسی لیے مسلمان بے ایمان. تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں, ایمانداری پر قائم رہیں, جو بولیں وہ سچ بولیں, صلح اور سمجھوتے کی کوشش کریں, توڑنے کے بجائے جوڑنے کی ہماری کوشش ہو. اس سے ایک پیغام جائے گا, میسج جائے گا دوسروں تک. یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ یہی نہیں کہ جا کے تقریریں کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, اپنے اعمال کو درست کر لیں, اپنے ایمان کو صحیح کر لیں. بہت بڑی تبلیغ. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, ابھی جن کا ذکر خیر ہوا کہ بانسری کی آواز پر کانوں کو انہوں نے ڈھک لیا,
انگلیاں ڈال لی، بانسری کی آواز نہ آئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو چھینک آتا ہے، چھینک مارتا ہے، اور چھینک مارنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن آگے کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بغل میں ہیں، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ کیا کہا؟ چھینکنے کے بعد ہم بھی کچھ پڑھتے ہیں، لیکن تم نے جو پڑھا ہے ما علمنا رسول اللہ، کائنات کے سردار نے ایسی تعلیم ہم کو نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال، کہ تم میں سے جب بھی کسی شخص کو چھینک آئے تو صرف کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال بولے، بس اس سے آگے بولنے کی تعلیم محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ رک جاؤ، روک دیا ان کو۔ محبت اور محبت کے ساتھ عمل، اگر نبی کی سنت، نبی کے طریقوں، منہج کے خلاف عمل ہو تو پیار سے، محبت سے، دلیلوں کی روشنی میں سمجھا دیا جائے، اتنا سمجھوتا کر لیا جائے کہ آدمی کچھ بھی کرے اور آنکھ بند کر لو، نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، تو یہ تو گزشتہ قوموں کی حالت تھی جو تباہ ہو گئی۔ بولنا پڑے گا، کبھی کبھی سمجھانا پڑے گا، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابی اور ساتھی ہیں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ، کوفے کی بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کے فاضل صحابی کوفے کی بڑی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کا گورنر ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن ام الحکم ہے، اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کے بجائے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، اس کا منبر ہے، کھڑا ہو کر کے خطبہ دینے کے بجائے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ مسجد میں گئے، داخل ہوئے، صحابی رسول ہیں، اس پائے کا کوئی بھی مسجد میں موجود نہیں ہے، اور دیکھتے ہی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انظروا الی ھذا الخبیث۔ سامنے کون ہے؟ وقت کا گورنر ہے، کوفے کا سب سے بڑا عہدیدار، جاہ و منصب والا، منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد کے فرمان کے بھی خلاف ہے، نبی کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ دور سے دیکھا، مسجد میں داخل ہو کر کہا اس خبیث کو دیکھو، یخطب قاعدہ، بیٹھ کر کے یہ خطبہ دے رہا ہے، اور قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کی پوری صورت اور کنڈیشن بیان فرمائی۔ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے اس خبیث کو دیکھو، اللہ نبی کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کا ذکر خیر کر رہا ہے قرآن میں، اور یہ خبیث بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ یہ محبت، اور محبت کے ساتھ نبی کی سنت کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو ٹوک دیا، سمجھا دیا اور بتا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو صحیح ہے مسلم کی روایت، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ، بیٹھے ہوئے، بازو میں ان کا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، زمین سے چند کنکروں کو اٹھاتا ہے، انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر کے نشانہ لگاتا ہے۔ جانتے ہیں چھوٹے بچے عام طور سے کرتے ہیں، اور آپ لوگ مسکرا کے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بازو میں بیٹھے ہیں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، فاضل صحابی، اور کون ہے ان کے ساتھ میں؟ ان کا بھتیجا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ایک جنرلی بات ہے، ایسا نہیں کہ میں کسی کی تجریح کر رہا ہوں، عام یہ صورتحال بن چکی ہے، وہ بچے لڑکیوں کا لباس پہنتے اور لڑکیاں بچوں اور بیٹوں کا لباس پہنتی، اور جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا ابھی تو بچے، ابھی بچی ہے، آگے سمجھ جائے گی، سمجھ جائے گی، خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن صحابہ کا
طرز عمل یہ تھا، صحابی رسول نے اگنور کیا، نظر انداز کیا نہیں، بازوں میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے کنکروں کو لے کر کے نشانہ لگا رہا ہے، منع کر دیا، کہا پیارے مصطفیٰ نے اس سے روکا، مت کرو یہ، انہا لا تصید صیدا ولا تنکی عدوا، ان کنکروں کے پھینکنے سے نہ تو تم شکار کر سکتے ہو، کوئی پرندہ گر جائے، کوئی جانور اس سے ہلاک ہو جائے، اس کا شکار ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہو، ہاں یہ کنکر چھوٹے چھوٹے پھینکو گے جب تو اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، تفقع العین وتکسر السن، کسی کی دانت ٹوٹ جائے گی، دانت ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ پیارے مصطفیٰ نے اس سے منع کیا، لا تخذف، مت یہ کام کر۔ کچھ دیر رکا رہا اور اس کے بعد پھر وہ کام کرنے لگا، بہت سختی کے ساتھ اس کے بعد سمجھایا، اس پر بھی نہیں مانا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم تو محمد الرسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی مسلسل کر رہا ہے، سمجھانے پر بھی نہیں مان رہا ہے، میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھ سے کبھی بولوں گا ہی نہیں، جاؤ تیرا اور میرا رشتہ ختم۔ یہ کہاں کی حدیث؟ سنن ابن ماجہ کے اندر، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، بہت سارے محدثین نے صحیح، بالکل اعلیٰ درجے کی روایت۔ اور اتنا ہی نہیں، صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ذرا دیکھیں، عبداللہ ابن عمر فاضل صحابی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، نبی پر جان چھلکنے والے، نبی کے ادنا اشارے پر اپنے آپ کو ہلاکت کے مقام اور درجے تک لے جانے والے صحابی، نہ دنیا کی پرواہ، نہ بیوی اور بچوں کی پرواہ، نہ مال و دولت کی حرص اور لالچ۔ حالت کیا ہے؟ کہا لوگوں پیارے مصطفیٰ کی حدیث میں نے سنی، کیا حدیث؟ لا تمنعوا نساءکم عن المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ تم میں سے کسی بھی شخص سے جب اس کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے نماز پڑھنے کے لیے تو اے لوگوں منع نہ کرو۔ یہ پیارے حبیب کی حدیث ہے، یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی، حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ان کا لڑکا بلال ہے، وہ بلال حبشی نہیں اذان دینے والے رضی اللہ عنہ، وہ صحابی، عبداللہ ابن عمر کا لڑکا بلال تابعی، وہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سننے کے بعد اور کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم اگر ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں گی نماز کے لیے تو ہم ضرور بضرور روکیں گے، منع کر دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ یہ لڑکے نے کہا، باپ نے محمد الرسول اللہ کی حدیث بیان کی اور لڑکے کی زبان سے یہ بات نکل گئی تو جانتے ہیں کیا کہا؟ اخبرک عن رسول اللہ، میں نبی کی حدیث کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، نبی کی حدیث تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اور تو اپنی رائے سے بات کر رہا ہے، تو اپنی بات نبی کی بات کے اوپر پیش کر رہا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، اتنا برا بھلا کہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو، راوی کہتے ہیں زندگی میں نے ویسا اپشبد ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا، ناراض ہو گئے، غصے سے لال ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کے سامنے اپنی بات کو رفعت و بلندی دے رہا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں تو یہاں تک ہے لم یکلمہ حتی مات، جب تک دنیا میں زندہ رہے اپنے بیٹے سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بات نہیں کیا، حتی مات، یہاں تک کہ آپ کی موت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر کبھی اپنے بیٹے سے مخاطب نہ ہوئی۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ کی حدیث بڑی کہ تو بڑا،
یا تیری بات بڑی؟ محمد الرسول اللہ کی بات سے بڑھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی ہو، بڑا سا بڑا شیخ ہو، چھوٹا بڑا کسا باشد کوئی بھی ہو، سارے دنیا کے ائمہ ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ ناراض ہو گئے اور زندگی میں کبھی کلام تک نہ کیا۔ وہ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ جیسے ممبر پر آئے، لما استوى رسول اللہ یوم الجمعہ، یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ، ممبر پر تشریف لاتے ہی آپ نے اپنے سامنے دیکھا کچھ لوگ کھڑے تھے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، جمع کا صیغہ استعمال کیا، بیٹھ جا نہیں، کئی لوگ تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن، قرآن کو بہت بہتر انداز میں پڑھنے والے، ایک موقع پر نبی نے کہا تھا اگر قرآن کوئی اس انداز میں پڑھنا چاہے جس انداز میں آسمان سے جبرائیل لے کر کے آتے ہیں، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو چاہیے کہ وہ عبداللہ کی آواز میں قرآن پڑھے، کیونکہ عبداللہ ویسے ہی قرآن پڑھتا ہے جیسے آسمان سے جبرائیل پیارے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ عبداللہ کی آواز میں قرآن پڑھو، عبداللہ کے لب و لہجے میں قرآن پڑھو رضی اللہ عنہ۔ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں عبداللہ، ایک پاؤں مسجد کے اندر اور دوسرا پاؤں مسجد کے باہر دروازے پر ہے، مصطفیٰ کی زبان سے یہ بات نکلی بیٹھ جاؤ، دروازے پر بیٹھ گئے، دروازے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہا عبداللہ ما قلت لک عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود یہ حکم اور آرڈر میں نے تجھے نہیں دیا تھا، وہ دوسرے لوگوں کو دیا تھا۔ تعال یا عبداللہ، عبداللہ اندر آ جاؤ، مسجد کے اندرونی حصے میں آ جاؤ۔ یہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ، یہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ، نبی کا اشارہ پا گئے تو بس جان رہے یا چلی جائے اس کی پرواہ نہیں۔ اور سنیں، نبی علیہ السلام کے صحابی انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، کئی ایک صحابہ موجود ہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت قرآن میں ابھی آئی نہیں تھی، نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کچھ صحابہ کو شراب پلا رہا تھا۔ اب آپ حیران نہ ہو جانا، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، گھروں میں لوگوں کے مٹکے اور مٹی کے برتن بھرے ہوئے تھے شراب سے۔ باہر سے ایک آواز آئی، ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں جاؤ عبداللہ، جاؤ انس دیکھو باہر کون آواز دے رہا۔ جب باہر گیا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، تو میں نے سنا باہر اور دیکھا ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے لوگوں ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اندر آیا اور ابو طلحہ انصاری نبی کے فاضل صحابی کہا شراب حرام ہو گئی۔ جانتے ہیں ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، چلو جام بھرے ہوئے ہیں زیر حلق اتار دو، اندر ہے جو کچھ کھا پی کے ختم کر ڈالو دیکھا جائے گا، یہی نا ہم لوگ یہی بولتے ہیں۔ کیا کہا اے انس رضی اللہ عنہ، قم الی ہذہ الجراب، یہ بڑے بڑے مٹی کے برتن ہیں جو شراب سے بھرے ہوئے ہیں، انس جاؤ توڑ دو، سب کو توڑ دو، قطرہ بھر شراب گھر میں باقی نہ رہے۔ اور حالت یہ تھی کہ فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، نبی کا ادنا اشارہ ہوا، نبی کا حکم ہوا، اور جو لوگ پی چکے تھے قے کرنا شروع کر دیا، قے کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کس دنیا میں ہم زندہ ہیں، کیسی ہماری زندگی ہے، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہماری عادات کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں،
یہ وہ نبی کے صحابہ تھے جن میں سے اکثر کے جنتی ہونے کی بشارت اسے دنیا میں مل گئی۔ کیوں؟ وہ نبی کے سچے وفادار تھے، نبی کے سچے غلام تھے وہ، اور سچی محبت رکھنے والے لوگ تھے۔ اور ایک دو باتیں اور، خیبر کا دن ہے، چند گدھوں کو ذبح کر کے گوشت بنایا جا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، گوشت، گدھوں کے گوشت بوٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہنڈیاں چڑھا دی گئی ہیں، گوشت بالکل پک کر کے تیار ہے۔ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، خیبر کا دن ہے، صحیح ہے، بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ باہر کیا آواز آ رہی ہے؟ میدان میں ہے، پڑاؤ ڈال رکھا ہے، ایک منادی ندا دے رہا ہے، ان اللہ ورسولہ ینہیان عن لحوم الحمر الانسیۃ او الاہلیہ۔ لوگوں، پالتو گدھوں کے گوشتوں کو کھانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول گھریلو گدھے، وہ افریقہ کا ایک چتی دار گدھا ہے جنگلی، کھانا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز، گھوڑا کھانا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اس پر دلیلیں ہیں۔ لیکن گھریلو گدھے، وہ دھوبی لوگ جس کا یوز استعمال کرتے ہیں گھروں پہ، جن کو پالا جاتا ہے، خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر منع کر دیا، حرام کر دیا محمد رسول اللہ۔ اللہ کا اشارہ پا کر اعلان کرنے والے نے کہا، لوگوں، اللہ اور اس کے رسول گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرما رہے ہیں۔ فَاقْفِئُوا بِمَا فِي الْقُدُورِ، ہاڑیوں میں جتنا گوشت ہے سب کو پلٹ دو، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگ ہے، کئی دن کی مشقتوں کو جھیل کر تھک کر چور ہے صحابہ، سب کچھ اڈیل دیا، نبی کا حکم پا کر سب کچھ اڈیل دیا۔ وہ محبت تھی، وہ محبت تھی، بھوکے رہ جانا گوارا کر لیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا گوارا نہ کیا۔ آج دنیا میں جو رسوائی ہے، ذلت و مسکنت کا جو سامنا جگہ جگہ ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بس مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی پیروی، جہاں جیسا چاہا ویسا کہہ دیا کر لیا، بس کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، رسول جو دے لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مان لے سمجھ لو اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تھوڑا بولنا زیادہ سمجھنا، فجر نہ چھوٹے، فجر نہ چھوٹے، فرائض کی پابندی کرو آپ، اس کے بغیر جنت مل سکتی نہیں، ایمانداری پر رہو۔ اگر غلط آپ کا بھائی کرے، سامنے آپ کا بہت بڑا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مخالف حق پر ہے اور آپ کا بھائی ناحق پر ہے، تو اس کو بتاؤ کہ بھیا آپ غلط کر رہے ہو، آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ابا آپ ناحق پر ہو، چچا آپ ناحق پر ہو۔ اتنا بھی بولنا اگر نہیں آیا، مسلمان نہیں، یہ منافقت کی پہچان ہے۔ اتنا تو ہونا ہی چاہیے، حق جو ہے اس کو بولنا ہے، وہ چاہے اپنوں کے یہاں ہو یا غیروں کے یہاں ہو۔ اور نبی کی محبت، نبی کی سنتوں کی پابندی، داڑھیوں کو چھوڑ دو، نبی کی درجنوں سے زائد روایات، داڑھیاں رکھو نہیں، مصطفیٰ نے کہا اوفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، جز الشواری، مونچھوں کو پست کراؤ۔ لوگوں، مجوسیوں کی طرح مت ہو جاؤ، لوگوں مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ، درجنوں روایات چھوڑ دو، معاف کر دو، لٹکاؤ، کسرو، داڑھیوں کو زیادہ کرو، ارخو، لٹکاؤ، وفرو، بڑھاؤ۔ یہ نبی کی حدیث، نبی سے پیار ہے اور نبی کے چہرے سے پیار نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب صحابی رسول سے سوال ہوا نبی کا چہرہ کیسا، چاند کی طرح، تلوار کی طرح، کہا تلوار کی طرح نہ بولو، نبی کا چہرہ بالکل چاند کی طرح تھا۔ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ اللَّحِيَةِ، لیکن آپ کی داڑھی کے بال بڑے گھنے تھے، داڑھی کے بال بہت گھنے تھے، چاند سے زیادہ خوبصورت پیارے مصطفیٰ، اور داڑھیوں کے ساتھ تھے۔
ہم کیسی خوبصورتی چاہتے ہیں داڑھیوں کے بغیر؟ داڑھیوں کے بغیر جو خوبصورتی ہوگی وہ عورتوں والی ہوگی بھائیو، ناراضگی ہوگی آپ کو، لیکن یہ فرض ہے، واجب ہے، چھوڑ دینا داڑھی کو۔ اس پر کوئی بھی شخص، چھوٹا بڑا، عالم غیر عالم، اگر بحث بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے تیار، دلیلوں سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت، اپنے